صدری، اور میرا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے. کیسے مبارک جملہ ہے. آپ بڑے کو کہے کہ مجھے غصہ آتا ہے، تو کون ہے غصہ کرنے والا؟ میں تجھے نہ غصہ دیا مرے نے دوسری سے میرا اخلاص سے کم اس پہ غصہ ہوئی. بات پہلے تولو پھر بولو. اللہ کے حضور کہتے میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، یعنی غصہ آتا ہے. بیٹا باپ کو کہے کہ مجھے غصہ آتا ہے تو تب پڑ چاہتا ہے نا. شاگرد استاذ کو کہے جی مجھے غصہ آتا ہے تو پٹائی مانگ رہا ہے. اس جملے کا وزن نہیں ہے، موقع نہیں ہے. اس جملے کو اس قابل بناؤ کہ سنا جائے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، سینہ اس شخص کا تنگ ہوتا ہے جس کا غصہ بہت زیادہ. یاد رکھیں. جیسے آپ مہمان بن کے کہی جائے تو آپ بے تکلفی کی جگہ تو اور ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ مجھے بھوک لگی ہے. ایسا کوئی جملہ ادا کرتا ہے آدمی کہ جس سے وہ سمجھ لے کہ بھائی جلدی ہونا چاہیے. وہ فارسی والے بھی بڑے ذی عقل و ذی شعور گزرے ہیں. تو عموماً داڑھی والے تربوز کھائے، آم کھائے، کھانا کھائے، کبھی چاول کا دانہ، کبھی روٹی کا کوئی بورا داڑھی میں رہتا ہے. تو اب سب کے سامنے کہیں گے جی آپ کی داڑھی میں یہ لے. اب یہ کوئی اخلاق ہے جو آپ کر رہا ہے؟ سب کے سامنے اپنے استاد یا ساتھی کو کہے کہ آپ کی داڑھی میں تنگ ہے. تو فارسیان ایسا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بلبل بر شاخ گل. کہتے ہیں بلبل بر شاخ گل. تو عالم تو سمجھ لیتا ہے کہ کوئی چیز پسی ہے کہ آپ کے داڑھی میں جو بورا پسا ہے جیسے خوبصورت پھولوں کی ٹہنی پر بلبل بیٹھا ہوا. بلبل بر شاخ گل. اس کے لیے منہ بھی چاہیے، الفاظ بھی، اور عقل و دانش چاہیے جو اچھا کلام ادا کر رہے ہیں. نجب ہٹ پہ نماتی گی اور طالب دے ہر چاہتا کہا کھا ماما وہی. علم ادب کی بہت سخت کمی ہے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. فرعون کے ساتھ تو بحث کرنی پڑے گی، اور بحث کے دوران بڑا سینہ چاہیے.